کتاب کا نام ہے گھر جنت کیسے بنے، جو حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہم کے بیانات میں سے ہے، جس کو مرتب کرنے والے ہیں یعنی جس کو کتابی شکل جس نے دیا وہ حضرت مولانا صلاح الدین سیفی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم۔ تو وہ اپنے دل کی بات کہہ رہے ہیں، تو اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ زیر نظر کتاب حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد صاحب دامت برکاتہم کے ان روح پرور مواعظ کا مجموعہ ہے جن کو حضرت والا نے ملک زامبیا کے شہر لوساکا کی مسجد عمر میں بحالت اعتکاف مستورات کے سامنے پیش فرمایا۔ مستورات مسجد سے دور ایک ہال میں جمع ہو جاتی تھی۔ ادھر حضرت والا مسجد میں معتکفین کے درمیان بیٹھ کر مائک سے عورتوں کو مخاطب فرماتے تھے۔ نہ یہ کہ مستورات ان کو سنتی تھیں، بلکہ جدید نظام ترسیل کے ذریعے پوری دنیا فیض اٹھاتی تھی، یعنی سوشل میڈیا کے ذریعے۔ جس وقت حضرت والا محبت الہی سے سرشار ہو کر اخلاص بھرے جذبے کے ساتھ مستورات سے خطاب فرماتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ کوئی مشفق باپ پرخلوص جذبے سے اپنی اولاد کو زندگی کے اتار چڑھاؤ سے واقف کرا رہا ہے اور ہر نفع نقصان سے ان کو آگاہ کر رہا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ان مواعظ کے اندر حضرت نے دل نکال کر رکھ دیا ہے۔ اگر ہم خلوص نیت اور جذبہ عمل کے ساتھ ان کو پڑھیں تو ہمارے گھر جنت کا نمونہ پیش کریں اور ہم چلتے پھرتے دینی تعلیمات کے عملی داعی بن جائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت حضرت والا کو سلامت بکرامت رکھے اور آپ کے فیض کو تا قیامت جاری و ساری رکھے اور اس کتاب کو قبول فرمائے۔ والسلام، فقیر صلاح الدین سیفی نقشبندی مجددی عافی عنہ۔ اقتباس پڑھ لیتے ہیں، یعنی خلاصہ۔ یاد خدا کے بغیر سکون نہیں۔ ایک اصول یاد رکھیں کہ نو اللہ نو پیس۔ جن کی زندگی میں اللہ کا تصور نہیں، ان کی زندگی میں سکون نہیں۔ وہ من مرضی کرتے ہیں، نفس کی اتباع والی زندگی گزارتے ہیں، ان کی زندگی میں امن آ ہی نہیں سکتا۔ نیکی پر اگر میاں بیوی متفق ہو جائیں تو زندگی پرسکون گزرتی ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ خود بھی نیک بنیں، گھر کے ماحول کو بھی نیکی والا بنائیں، اپنے میاں کو بھی نیکی کی طرف کھینچ لیں۔ جتنا وہ اللہ کے قریب ہوتا جائے گا اتنا اپنی بیوی کو بھی دل کے قریب کرتا چلا جائے گا۔ اضافہ دات حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہم۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے اس نے تم سے تمہارے ہی لیے جوڑا بنایا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ نکاح کی تعریف۔ نکاح کیا ہوتا ہے؟ ایک مرد اور عورت کے درمیان شرعی گواہوں کی موجودگی میں اپنے اللہ کے نام پر معاہدہ کرنا، یہ جو نکاح ہوتا ہے یہ اگریمنٹ ہوتا ہے اللہ کے نام پر۔ اللہ کے نام کی تاثیر۔ اللہ تعالیٰ کا نام اتنا اچھا ہے کہ وہ حرام کو حلال کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ قربانی کے جانور پر اللہ کا نام لیا جائے تو وہ حرام، اللہ کا نام نہ لیا جائے تو وہ حرام۔ اسی طرح مرد اور عورت کے تعلق کے درمیان اللہ کا نام آئے تو عورت حلال ہوگی، ورنہ دونوں کا ملنا ایک دوسرے کے ساتھ حرام ہوگا۔ قربان جائیں اس پروردگار کے نام پر کہ جس کا نام اتنی برکتوں والا ہے۔ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ دیکھا اللہ کے نام پر عورت مرد پر حلال ہوتی ہے، مرد عورت کے لیے حلال ہوتا ہے، تو اس شادی خانہ آبادی میں اس اللہ کو نہ بھولیں
جس پروردگار کی وجہ سے دونوں میاں بیوی بنے۔ نکاح سے پہلے دونوں ایک دوسرے کے لیے غیر محرم تھے۔ لڑکے کے لیے لڑکی کو دیکھنا حرام، لڑکی کے لیے لڑکے کو دیکھنا حرام۔ اتنی اجنبیت دوری تھی، جب اللہ کا نام درمیان میں آیا اتنے قریب ہو گئے کہ اب وہ بیوی سب اپنوں سے بڑی اپنی بن گئی، شریک حیات بن گئی۔ اس لیے شادی کے مقاصد ذہن میں رکھنے ضروری ہیں کہ یہ ایک بندھن ہے جو ایک مرد اور عورت کے درمیان ہوتا ہے، دو گواہوں کی موجودگی میں اللہ کے نام پر۔ کہتے ہیں ویڈنگ رنگز آر دی ورلڈ اسمالسٹ ہینڈ کفس۔ جو شادی کی انگوٹھی ہوتی ہے یہ دنیا کی سب سے چھوٹی ہتھکڑی ہے۔ دونوں ایک بندھن میں بن جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ تم سے ایک پکا عہد لے چکی ہیں، جس کو کمٹمنٹ لے چکی ہیں۔ مقاصد نکاح۔ پہلا، چنانچہ شادی کے مقاصد میں سب سے پہلا مقصد ہے گناہوں سے بچنا۔ خاوند بیوی کے ذریعے گناہوں سے بچے اور بیوی خاوند کے ذریعے سے گناہوں سے بچے، یہ شادی کے مقاصد میں سب سے پہلا مقصد ہے۔ دوسرا مقصد ہے ایمان کو مکمل کرنا، چونکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نکاح آدھا ایمان ہے۔ شادی سے پہلے انسان جتنا بھی نیک بن جائے ابھی آدھے ایمان پر عمل کر رہا ہے، نکاح ہو جانے کے بعد اب ایمان کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بندے کے اعمال کا اجر بڑھا دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ شادی سے پہلے ایک نماز پڑھیں تو ایک نماز کا ثواب، اور شادی ہونے کے بعد ایک نماز پڑھیں تو 21 نمازوں کا ثواب، اور بعض روایات میں 42 نمازوں کا ثواب۔ تو اعمال کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ رب کریم یہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، پہلے تیرے اوپر صرف حقوق اللہ تھے، ایک نماز کا اجر ایک ملتا تھا کہ صرف حقوق اللہ تھے، اب تیرے اوپر حقوق العباد بھی آ گئے۔ ان حقوق العباد کو پورا کرتے ہوئے جب تم میرے حقوق کو بھی پورا کرو گے میں پروردگار اعمال کی قیمت بڑھا دوں گا۔ تو شادی کے مقاصد میں سے پہلا میاں بیوی ایک دوسرے کے ذریعے گناہوں سے بچیں، اور دوسرا ایمان کی تکمیل ہو، اعمال کا اجر بڑھ جائے۔ تیسرا مقصد کہ دونوں کو عزت مل جائے۔ جب شادی ہو جاتی ہے تو خاوند بیوی کے لیے عزت کا سبب بنتا ہے، بیوی خاوند کے لیے عزت کا سبب بنتی ہے۔ پھر چوتھا مقصد محبت کا ملنا، کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو محبتیں دیتے ہیں، محبتیں تقسیم کرتے ہیں اور محبتوں بھری زندگی گزارتے ہیں۔ پھر پانچواں مقصد ہے شریک حیات کا ملنا، کہ انسان زندگی کا ساتھی پا لیتا ہے۔ زندگی کے حالات کے اتار چڑھاؤ میں کوئی اس کا اپنا ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، وہ دونوں مل کر زندگی کے غموں کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں۔ پھر چھٹا مقصد ہوتا ہے اولاد کا ہونا، چنانچہ فطری خواہش ہے ہر انسان کی اور کہ اولاد ہو۔ انبیاء کرام علیہم السلام جیسی بزرگ ہستیاں بھی اللہ سے اولاد کے لیے دعائیں مانگتی رہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں کہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں اور میرے بال سفید ہو گئے، لیکن ابھی بھی میں آپ کے درگاہ سے اس نعمت کے حاصل کرنے میں مایوس نہیں ہوا، میں ابھی بھی دعا مانگتا ہوں۔ تو دیکھو، بڑھاپے میں بھی انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے، اسی طرح ہر عورت کے دل کی فطری خواہش ہوتی ہے کہ اللہ مجھے اولاد کی نعمت عطا فرمائے۔ اور ساتواں مقصد ہوتا ہے پرسکون زندگی گزارنا۔ اس لفظ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آج کل ذہنوں میں یہ بات سما گئی ہے کہ کوئی غم ہونا ہی نہیں چاہیے، پریشانی ہونی ہی نہیں چاہیے۔ ایک کافر کی سوچ اور ہوتی ہے، مومن کی سوچ اور ہوتی ہے۔
کافر یوں سوچے کہ کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے تو وہ سوچ سکتا ہے، مگر مومن تو جانتا ہے دنیا امتحان گاہ ہے، اور اس امتحان گاہ میں حالات عدلتے بدلتے ہیں۔ کبھی اللہ خوشی دے کر آزماتے ہیں، کبھی غم دے کر، کبھی صحت دے کر، کبھی بیماری دے کر۔ تو حالات کے اتار چڑھاؤ کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ دنیا کی زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے، امتحان گاہ ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں ان کو پریشانیاں نہیں ہوتی؟ توبہ توبہ، اتنے پریشان کہ ان کی پریشانیاں کسی شہر کے لوگوں میں تقسیم کر دیں تو شہر کے سارے لوگ پریشان ہو جائیں۔ تو مقصد سمجھیں، تنگی، پریشانی، بیماری، ان چیزوں کا ہونا الگ بات ہے، اور دلی سکون ہونا یہ الگ بات ہے۔ جب انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے، تو پھر پریشانی نہیں لگتی، پھر دل پر سکون ہوتا ہے۔ اس لیے شریعت نے اتنا خوبصورت لفظ استعمال کیا کہ ایک لفظ سے شادی کا مقصد واضح فرما دیا۔ چنانچہ شادی ہونے کے بعد میاں بیوی مل کر قدم اٹھاتے ہیں۔ بینگ ٹوگیدر، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا۔ شیئرنگ ٹوگیدر، ایک دوسرے کے ساتھ اظہار خیال کرنا۔ ڈوئنگ تھنگس ٹوگیدر، ایک ساتھ مل کر کام کرنا۔ یہ پھر ان کی زندگی کا اصول بن جاتا ہے۔